دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے برادران اسلام، دو چند باتیں عرض کروں اس سے پہلے نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ آقا رحمت نور مجسم سرور عالم جناب احمد مجتبیٰ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بھیا مائک والے ایک کو ہٹا دو، تھوڑا ہے مائک والے ہیں، ہاں ایک کو ہٹا دو۔ میں شکر گزار ہوں بکھرا کے ان سبھی لوگوں کا جن لوگوں نے محب گرامی بھائی ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب کے لیے بڑا دل دکھایا۔ میں شکر گزار ہوں مسجد کمیٹی کے، مدرسہ کمیٹی کے سارے لوگوں کا جن لوگوں نے محسوس کیا کہ جس غلام جیلانی صاحب نے رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی صحبت اور تربیت میں رہ کر واہ 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 سبحان اللہ جماعت کا درد پایا، ادارے شریعہ کے سارے اساتذہ ساری ہماری انتظامیہ ادارے شریعہ میں سینکڑوں کی تعداد میں مجلس شورا میں لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی شاخیں ہیں ادارے شریعہ کے، سب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ادارے شریعہ کا ایک بڑا مضبوط کھمبا ٹوٹ گیا۔ ہم شکر گزار ہیں صاحب سجادہ شہزادے حضور برہان العارفین حضرت علامہ مولانا ضیاء المجتبیٰ کامل صاحب مقدس اللہ العالی کا، جنہوں نے مدرسہ تیغیہ فیضان غوث اعظم کی جو سرپرستی کر رہے ہیں، ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ میں سفر کرتا رات کو 2 بجے خبر ملی اور میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میرے عزیز شہاب کے لیے والد کا انتقال ہوا ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کے برادران میں غلام غوث ہو یا غلام سرور ہو، ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن بکھرا والوں سچ پوچھو، میرے دل سے پوچھو، میں راستے میں ادارے شریعہ کے ہمارے نائب صدر حاجی عبید الرحمان صاحب جو فلواری شریف میں ادارے شریعہ کی شاخ ہے، مدرسہ بیت الکریم اور مسجد بیت الکریم، راستے میں ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ میں ویسا کہاں سے لاؤں جس پر جماعت بھروسہ کرے
کہ ادارے شریعہ کو اگر ہم نے 10 روپیہ دیا ہے تو 9 روپیہ 99 پیسہ کوئی نہیں کر سکتا، 10 کا 10 ہی جیلانی صاحب لکھیں گے۔ یہ بھروسہ کہاں سے آؤں؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور معاف کریں گے، گھر چلانا آسان ہے، کاروبار چلانا بہت آسان ہے، دکان چلانا بہت آسان ہے، ادارہ چلانا، جماعت چلانا یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ جن کو تانا سن کر کام کرنے کا جگر ہو وہ اس میدان کو منتخب کرے، جس کو شکوے اور لام تام سن کر کے آخرت بنانی ہو وہ اس میدان میں قدم رکھے، اور اس میدان کو ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اس سے کام لے لیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں کے مدرسے کا بھی کام دیکھتے تھے، اور مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب میں بکھرا حاضر ہوا تھا، 30 سال پہلے، اور وہ میری پہلی ملاقات تھی حضور برہان اللہ عرفین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت کے پاس ایک ایمبیسیڈر گاڑی تھی، خوب یاد ہے، اور واپسی میں حضرت کی گاڑی سے ہی حسینی شریف گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے گھر پہ لے گئے، ناشتہ کرائے، اس کے بعد اب تو مولانا حیرت ہوتی ہے، جبے مل جاتے، پگڑیاں مل جاتی، لچھے دار تقریریں مل جاتی، خانقاہوں میں ٹائلز ماربل مزائق مل جاتے، لیکن وہ پیر بہت کم ملتے ہیں جس پیر سے ملنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور برہان العارفین۔ عالم تو روز ملتے ہیں، ہر روز عالم پیدا ہو رہے ہیں، لیکن شاید کم ہی ایسے عالم ملتے ہیں جس عالم کی صحبت میں چند منٹ بیٹھ جاؤ تو دل اور روح دونوں کہے کہ بار بار چلو ان کے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجدوں میں حاجی صاحب نے ہم کو بتایا کہ میں کیا بتاؤں، زخم ہرا ہونے لگتے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگ بے چین ہیں، تلاش رہے ہیں کہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب کی جگہ بینک میں دستخط کون کرے، اور ادارے شریعہ کوئی 2 4 5 اساتذہ کا ادارہ نہیں ہے، 32 33 اساتذہ، اتنی بڑی مشینری ہے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں نے عزت دی، ہم بے پناہ شکر گزار ہیں صاحب سجادہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ کامل صاحب کا۔ سرپرستی نہیں کی، اپنے والد بزرگوار اور دادا بزرگوار کے مریدوں کی صرف سرپرستی نہیں کی، بلکہ اس پورے خطے میں عقیدہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی سرپرستی کی ہے۔ اور آج جو گاؤں میں، اس خطے میں، یہ جو نئی نسل کے علماء میلاد شریف میں، جلسوں میں جو دھوم مچا رہے ہیں، یہ ایک دن کی فصل بہار نہیں ہے، یہ 2 4 مہینے میں کے لہلہاتی ہوئی مسلک اعلیٰ حضرت کی فصل نہیں تیار ہوئی ہے۔ حضور برہان العارفین نے گاؤں گاؤں جا کر کے، یہ بریلی کے نہیں تھے، خانوادے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی نسب کا رشتہ نہیں تھا،
لیکن حضور برہان العارفین کا اور حضور شاہ جناب علی کا عقیدے کا رشتہ، اور وہ عقیدے کا رشتہ یہ تھا کہ ایمان والوں، ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر رسول سے محبت کرو گے، جب اپنے بال بچوں سے زیادہ بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرو گے، اور جب وہ محبت اس حد تک ہوگی، جب اس حد تک محبت رسول غالب ہوگی، تب مومنین کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مدرسے کے سیکریٹری صاحب کا، صدر صاحب کا، یہاں کے سارے اساتذہ کا، سارے ممبران کے ہم شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ جنازے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کیسے۔ ہمیں ایمان سے بتاؤ بکھرا والوں، برہمپورہ والوں، پیسوں میں بہت بڑے بڑے لوگ یہاں ہیں، علاقے میں بھی لوگ ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا، ان کا بھی انتقال ہوا، اور ایک وہ عالم جس کو رئیس القلم نے ماتر 300 روپیے میں، صرف 300 روپیے میں، اور 300 روپیے میں آپ سوچ سکتے ہیں رئیس القلم جب فرمائے کہ جیلانی یہ 3 یہ جیب خرچ ہے، تو میرے بھائی نے کہا کہ حضور یہ آپ دعا دے دیجیے، یہ ہمارے لیے کافی۔ تب رئیس القلم نے برجستہ فرمایا بیٹا تو دین کی خدمت کر، تیری اولادوں کی روٹیوں کا انتظام اللہ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قائد اہل سنت۔ ان کی تربیت میں ہم دونوں رہے، پھر بعد میں فقیہ اصل، صدر مفتی ادارہ شریعہ حضرت علامہ مفتی حسن رضا نوری صاحب سب کو نصیحت کرتے رہے، یہ کام کرو، ایسے کرو، اپنے کو مشین بنا دو، ایسی مشین بناؤ جو کبھی تھکے نہیں۔ الحمدللہ اس رئیس القلم کا فیضان ہے کہ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں وہ تھکتے نہیں، چاہے ڈاکٹر امجد صاحب یا ہمارے شیخ ندی صاحب یا حضرت مفتی غلام سرور صاحب، کوئی تھکتا نہیں۔ آپ کے علاقے میں ایک سے ایک سرمایہ داروں کا جنازہ اٹھا ہے، ایک سے ایک امیروں کا جنازہ اٹھا ہے، ایک سے ایک دولت مندوں کی دنیا سے رخصتی ہوئی ہے، لیکن برہمپورہ اور بکھرا والوں سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ایک غریب عالم کے جنازے میں جو بھیڑ تھی، جو تعداد تھی، جو اشکبار آنکھیں تھی، جو غمگین سب کے چہرے تھے، یہی گواہی دے رہے تھے کہ یہ سر بتا رہے ہیں کہ جانے والا کوئی سادھارن آدمی نہیں ہے، جانے والا وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا۔ الحمدللہ وہ برکتیں ہیں، کچھ کمائی ہوئی دولت دکھتی ہے اور کچھ کمائی ہوئی دولت دنیا چھوڑنے کے بعد، واہ واہ واہ، اصل دولت وہی ہے۔ مشترکہ طور سے میں پھر سے شکریہ ادا کروں کہ حضور برہان العارفین کے ساتھ جب میں پہلی مرتبہ حضرت حاضر ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ محلے میں کہیں پروگرام ہوا تھا، کیا سیکریٹری صاحب، محلے میں پروگرام ہوا تھا، اور یہ اسٹیج تو بہت اونچا بنا ہے نا، چوکی لگی تھی، چوکی، اور اس زمانے میں اس ٹائپ کا مائک نہیں ہوتا تھا، وہ چوڑا والا ہوتا تھا۔
تو حضرت نے فرمایا کہ آج تم تقریر کرو میں سنوں گا. سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں, سبحان اللہ تو زور سے بول سکتے ہیں, محبت سے بھی سبحان اللہ بول سکتے ہیں. کیا کہا کہ آج تم تقریر کرو میں سنوں, میں سنوں. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا آج تم تقریر کرو میں سنوں گا, میں نے کہا آپ دعا فرما دیں گے تو ہمیں تقریر آ جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کیا تم تقریر کرو. سبحان اللہ تو بول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوٹا اگر کسی بڑے کو بڑا کہے, واہ واہ واہ, تو چھوٹا بڑے کو بڑا کہہ کر اپنا قد بڑا کرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. چھوٹا بڑے کو بڑا کہہ کر اپنا قد بڑا کرتا ہے. اب بڑا کسی چھوٹے کو بڑا کہہ دے تو بڑے کی شفقت اور محبت کا اعلان عام ہوگا. یہ جملہ تھا کہ میں دعا کرتا ہوں تم تقریر کرو. اور ہمیں یاد ہے ڈاکٹر صاحب 2.25 گھنٹے میں نے تقریر کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور الحمدللہ آج ہمیں وہ پہلا اسٹیج یاد آ رہا ہے, نہایت ہی روحانی ماحول دکھتا تھا. اس لیے میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے شہزادوں کا, ان کے برادران کو میں یقین دلاتا ہوں کہ عدنان ہو, کہ شہاب ہو, کہ غلام سرور ہو, کہ غلام غوث ہو, کبھی تنہا اپنے کو محسوس مت کرنا. کبھی نہیں. آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے, جماعت بڑی ہوتی ہے. لوگ بڑے نہیں ہوتے ہیں صاحب, کردار بڑا ہوتا ہے. مکان بڑا نہیں ہوتا ہے, رہنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے. اس لیے بینک بیلنس انہوں نے نہیں چھوڑا, ایک بڑی کمائی چھوڑی ہے. اور وہ کمائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے محبت کی, دین کے درد کی, مسلک کی, کہ استحکام کی, مسجد اور مدرسوں سے لگاؤ اور قربت کی, اور اس کا صلہ بھی اللہ نے عطا کیا. تم مدرسے میں رہے ہو, مدرسوں کو زندہ رکھنے کے لیے تم نے پوری زندگی گزاری ہے, تو آخر وقت میں مدرسے میں ہی تم کو رہنا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث پاک. اور یہ سب جلوہ ہے, یہ سب کرم ہے ان آقاؤں کا, یہ عطائیں ہیں سیدی سرکار مخدوم جہاں کی, یہ عطائیں ہیں ہمارے اسلاف کی, اور کرم فرمائیاں ہیں ہمارے حضرت صاحب سجادہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں سیکرٹری صاحب سے اور گاؤں کے تمام ذمہ داران سے کہوں گا کہ ہر سال حضور برہان العارفین کا عرس اور فاتحہ ہوتا ہے نا جی بے شک. ارے بولیے نا بھائی, ہوتا ہے نا. تو حضور برہان العارفین کی مرضی کے خلاف یا ان کی چاہت کے خلاف کیا ان کے شہزادے اور ان کے سجادہ نشین کوئی کام کر سکتے تھے؟ کڑی کہاں جڑی ہے, بحث ہم کہاں کر رہے ہیں. 1 سال پہلے خلافت, 1 سال پہلے خلافت, واہ واہ واہ, صاحب سجادہ حضرت علامہ ضیاء المجتبی کامل
صاحب مقدس اللہ لالی نے حسینی شریف میں دی، میں موجود تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اہتمام ہے! انجینئر کا دماغ صاحب فیل ہے، کیا انتظام ہے کہ ڈاکٹر غلام جیلانی بچپنے میں حضور برہان العارفین سے کس قدر محبت کرتے تھے. سبحان اللہ، وہ جس سے محبت کرتے تھے انہی نے انتظام کر دیا ضیاء المصطفیٰ خلافت دے دو تاکہ غلام جیلانی آخر وقت تک وہیں رہے گا جہاں جہاں میری فاتحہ ہوگی وہیں ڈاکٹر جیلانی کی بھی وہیں ڈاکٹر غلام جیلانی کا بھی ذکر ہوگا، جہاں میری منقبت پڑھی جائے گی وہیں ڈاکٹر غلام جیلانی کی بھی. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار جناب علی، فیضان سرکار عمر علی. اس لیے میں سارے لوگوں کو اور مدرسہ تیغیہ فیضان غوث اعظم کے اراکین سے بھی میں کہوں گا کہ جہاں ضرورت پڑے گی مدرسے کو، جو جس طرح سے ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب لگے رہتے تھے، جہاں ضرورت پڑے گی ادارے شریعہ آپ کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر کھڑا رہے گا. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حضور غازی ملت کا بہت اچھا جملہ استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان اولیاء کرام. اس لیے گاؤں کے لوگوں سے بھی، اساتذہ سے بھی، یہاں کے کمیٹی سے بھی کہوں گا کہ ہم رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، یہ دین کا قلعہ رہنا چاہیے. ہمارے جسم پر اگر کوئی خنجر مار دے تو ہم ٹاکا لگا لیں گے صاحب، مرہم تلاش لیں گے. جسم ایک آدمی کا گھائل ہوگا کوئی بات نہیں، مرہم تلاش لیں گے. لیکن اگر مشن گھائل ہو جائے، ہماری نسلوں کی پناہ گاہ گھائل ہو جائے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا قلعہ گھائل ہو جائے، ہماری اولادوں کے دین کا محل اگر بکھر جائے تو ہمارے زندہ رہنے نہ رہنے سے کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے موج کی لڑائی لڑیں گے تو سر ہار جائے گا، سر بچانے کی جنگ لڑیں گے تو مونچھیں سلامت رہیں گی. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی اولادوں کو صبر عطا فرمائے، ہمیں بھی ہمت دے، اور ان کے جانے سے ادارے شریعہ کو، مدرسہ تیغیہ، فیضان غوث اعظم کو، مدرسہ بیت الکریم کو، مسجد بیت الکریم کو، جہاں کہیں بھی نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ایک بہتر بدل عطا کر دے، تاکہ مشن کا کام، ادارے کا کام اسی دستور کے ساتھ جاری ہو سکے. اب بغیر کسی تمہید کے میں خود التجا کروں گا حضرت صاحب سجادہ سے کہ دو چند ناصحانہ کلمے اور ارشاد فرما دیں. ایک ہمت بھی ہو جائے گی ہم سبوں کے لیے، ایک حوصلہ بھی ہو جائے گا ہم سبوں کے لیے. نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس حضور برہان العارفین، عرس حضور برہان العارفین، عرس چہلم ڈاکٹر غلام جیلانی. حضرت تشریف. السلام علیکم.
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موت العالم موت العالم صدق اللہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھٹے تو فقط مشق خاک ہے انسان بڑھے تو سطح کونین میں سما نہ سکے حضرات ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں بخشی ہیں ہمیں فکر دیا ہے آگہی بخشی ہے شعور دیا ہے علم دیا ہے حکمتیں دی ہیں دانائیاں بخشی ہیں آج اس بزم پاک میں آپ حضرات حاضر ہیں آپ بکھرا والوں آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کرنا ہے کر لو کہ آج ایک ادارہ نہیں بلکہ مکمل بہار کہا جائے کہ ادارے سے لوگ موجود ہیں ہماری جماعت کا ایک عالم مکمل جماعت پہ جو دوسری جماعت میں اس پہ بھاری ہے ایسے علامہ غلام جیلانی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے اللہ ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ رہیں گے کہہ دیجئے سبحان اللہ مومن مرتا نہیں ہے مومن مرتا نہیں ہے عام مومن کی بات ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ کافر بھی نہیں مرتا ورنہ عذاب قبر کہاں ثواب قبر کا مسئلہ کہاں ہے کہ نہیں بھائی یہ ساری چیزیں ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ اس ادارے کی ترقی میں میرا ساتھ انہوں نے دیا مجھے لگا کہ ہماری ضرورت یہاں اتنی نہیں ہے جتنی ضرورت ان کی ہم نے مکمل کام ان کے سپرد کیا اور بڑی ہی خوش اسلوبی سے کہی ہے کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا ادارہ آج پروان پہ ہے آج عروج پہ ہے بس یہی میں کہوں گا کہ کل گھر بھی چلے جاتے تھے ادارہ شریعہ بھی چلے جاتے تھے بیت الکریم بھی چلے جاتے تھے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو یہ مکمل ان کا فیض اور ان کی سرپرستی دارالعلوم تیغیہ فیضان غوث اعظم پہ کر رہے ہیں جس کی جو جگہ تھی وہاں دی گئی ہے ایک عالم کو اگر جگہ نہ دی جائے تو کس کو دی جائے جس نے ادارے کو سینچا اس کا حق تھا دیا گیا اور حضرات میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں شیخ الحدیث بھی ادارے شریعہ کے ہیں اور ادارے کے مفتی صاحبان بھی ہیں مولانا غلام جیلانی مفتی صاحب وہ سارے لوگ مفتی ہی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو اپنی کرامت کا پتہ نہیں تھا لیکن وہ اللہ والے تھے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بات بتا کے تقریر ختم کر رہا ہوں تقریر نہیں بس ایک بات ہے بزرگ کہتے کس کو کیا کرامت دکھائے تو بزرگ یا ہوا میں اڑے تو بزرگ پانی پہ چلے تو بزرگ نہیں بس ایک پہچان ہے شریعت میں اوج کمال کو پہنچ جانے کا نام بزرگ ہے شریعت میں اوج کمال کا ورنہ دوستو شریعت سے ہٹ کے ابھی بہت سارے بزرگ نہیں ہے بزرگ نظر آتے ہیں اب آپ سمجھ جائیے اس کا ترجمہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے بس بہرحال ایک بات ضرور کہوں گا بکھرا والوں ناز کرو کہ اس ادارے کو جو ضرورت تھی وہ کر دیا گیا جس جگہ کو ضرورت تھی وہ جگہ دے دی گئی اور جس کی ضرورت تھی اس کو دے دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کا
ہم تو یہی کہیں گے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تصرفات کو بڑھا دیتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ سنتا ہے جو ہم نہیں سن سکتے. قبر میں رہ کے وہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. نہیں تو پھر ہم سلام کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہماری قدموں کے چاپ کو بھی مردے سنتے ہیں. عام مردے کا یہ ہے کہ وہ قدموں کی چاپ کو بھی سنتے ہیں، آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. جب سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. ایک عالم کتنا جواب دے گا؟ بولو نا بھائی، اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ بس یہ بات ہے کہ اس ادارے کو جو چیز چاہیے وہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبوں پر سرکار سرکاہی فیضان غوث اعظم مکمل آپ سبوں کو عطا فرمائے، اور اس ادارے کے لیے دعا کیجیے کہ اس کی ترقی مزید عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے اور سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہو کرم محبوب داور مرشدی تیغے علی پر، مرشدی جناب علی پر، مرشدی عمر علی پر. قبر ہو ان کے منور، فیض میں برکت عطا کر.